السلام علیکم ڈیفینس لورز فرینڈز، ڈیفینس اپڈیٹس میں پاکستان کے مقامی سطح پر تیار کردہ الیکٹرانک وارفیئر سسٹم کی خبر پر بات کریں گے۔ یوہائی ایئر شو پر شوکیس کیے گئے مزید اہم ویپنز، ساؤتھ کورین ایئر فورس کے وفد کی ترک کمپنی بیکر کا دورہ، جرمنی کو امریکی میزائلز کی فراہمی، اکنجی ڈرون کے ساتھ AESA ریڈار کی انٹیگریشن سمیت دیگر اہم بین الاقوامی دفاعی خبریں بھی اس ویڈیو میں شامل ہوں گی۔ سو لیٹس اسٹارٹ۔ فرینڈز، اطلاعات کے مطابق پاکستان کی گلوبل انڈسٹریل اینڈ ڈیفنس سولوشنز نے ملکی سطح پر تیار کردہ انٹیگریٹڈ الیکٹرانک وارفیئر سسٹم کو اس سال کی آئیڈیاز دفاعی نمائش میں ڈسپلے کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ اس گراؤنڈ بیس الیکٹرانک وارفیئر سسٹم کے بارے میں مزید تفصیلات ابھی تک نکل کر سامنے نہیں آئیں، تاہم ممکنہ طور پر اس سسٹم کو پاک آرمی کی ریکوائرمنٹس کے پیش نظر تیار کیا گیا ہے۔ اس سے پہلے چائنیز ساختہ گراؤنڈ بیس الیکٹرانک وارفیئر سسٹم کی پاک آرمی کی جانب سے اور سروس میں شمولیت کی اطلاعات سامنے آ چکی ہیں۔ فرینڈز، ترک پریزیڈنسی آف ڈیفنس کے سربراہ ڈاکٹر اسماعیل دیمر کا کہنا ہے کہ ترکی میں مقامی سطح پر ایسلسان کے تیار کردہ ایکٹیو الیکٹرانکلی اسکینڈ ارے ریڈار کو عنقریب اکنجی ڈرون کے ساتھ انٹیگریٹ کر دیا جائے گا۔ واضح ہے کہ ایسلسان نے یہ ریڈار بنیادی طور پر ترک ایئر فورس کے زیر استعمال F-16 کے لیے تیار کیے ہیں، جو اس وقت اپ گریڈ کے پروسیس سے گزر رہے ہیں۔ ترکی اس ریڈار کو نہ صرف اکنجی ڈرون کے ساتھ انٹیگریٹ کرنے کا منصوبہ رکھتا ہے، بلکہ فیوچر میں اس کو ان مینڈ ایئر کرافٹ اور ترکی کے انڈر ڈیولپمنٹ 5th جنریشن ایئر کرافٹ کے ساتھ بھی انٹیگریٹ کیا جائے گا۔ آنے والے عرصے میں اکنجی ڈرون کے ساتھ AESA ریڈار کی انٹیگریشن سے اس ڈرون کی صلاحیتوں میں مزید اضافہ ہو جائے گا۔ واضح ہے کہ اکنجی ڈرون نہ صرف شارٹ، میڈیم اور لانگ رینج ایئر ٹو گراؤنڈ ویپنز کیری کر سکتا ہے، بلکہ اس کو فیوچر میں ترکی کے مقامی سطح پر تیار کیے جانے والے ایئر ٹو ایئر میزائلز گوگدوگان اور بوزدوگان کے ساتھ بھی انٹیگریٹ کیا جائے گا۔ فرینڈز، چین نے اس سال کے یوہائی ایئر شو کے موقع پر بہت سے نئے اور اہم ویپنز شوکیس کیے ہیں۔ اس میں سے ایک H-6K بمبار طیارے پر ایئر لانچ بلسٹک میزائل تھا۔ یہ میزائل، جس کو مبینہ طور پر روسی ساختہ کنزل میزائل کی طرح قرار دیا گیا ہے، تاہم یہ ایئر لانچ بلسٹک میزائل اس سے پہلے شپ لانچ یا ٹرک لانچ CM-401 اینٹی شپ بلسٹک میزائل کی طرح دکھتا ہے۔ جینز کی ویب سائٹ کے مطابق یہ ایک ایئر لانچ ہائپرسونک میزائل ہے جو چین کی ہائپرسونک ویپنز کے حوالے سے کیپیبلٹی میں مزید اضافہ کر دے گا۔ اس نمائش کے موقع پر H-6K بمبار طیارے کو 2 ایئر لانچ بلسٹک میزائل سے اکوپڈ دکھایا گیا ہے۔ البتہ اس میزائل کی رینج اور دیگر صلاحیتوں سے متعلق ابھی تک کوئی تفصیلات نکل کر سامنے نہیں آئیں۔ اس موقع پر چین نے اپنا SR-5 ملٹی لانچ راکٹ سسٹم لانچر، جو نہ صرف ملٹی کیلیبر راکٹس کو فائر کر سکتا ہے بلکہ اس میں لوئٹرنگ منیشنز کو بھی فائر کرنے کی صلاحیت موجود ہے۔ SR-5 ملٹی لانچ راکٹ سسٹم اپنی ڈیفرنٹ پارٹس کی مدد سے 122 ملی میٹر کے فائر ڈریگن 40 گائیڈڈ اور ان گائیڈڈ راکٹس کے علاوہ 220 ملی میٹر کے فائر ڈریگن 70 گائیڈڈ راکٹس اور 220 ملی میٹر کے ہی کنگ ڈریگن 60 نامی ٹرمینل گائیڈڈ راکٹس کو فائر کر سکتا ہے۔ اس کے علاوہ 300 ملی میٹر کے کنگ ڈریگن، جس کو GRS-7 بھی کہا جاتا ہے، ٹرمینل گائیڈڈ راکٹس اور 610 ملی میٹر کے فائر ڈریگن 300 گائیڈڈ راکٹس کو فائر کرنے کی صلاحیت کا حامل ہے۔ SR-5 ملٹی لانچ راکٹ سسٹم کی ایک اور صلاحیت ڈریگن 60A اور 60B نامی لوئٹرنگ منیشنز کو فائر کرنے کی صلاحیت ہے۔ فرینڈز، چین نے یوہائی ایئر شو کے موقع پر اس سال ایک اور اہم ویپن جو شوکیس کیا ہے، وہ ہے کنٹینر ٹائپ میزائل لانچ سسٹم۔ چین نے اس سال یوہائی ایئر شو کے موقع پر 13 میٹرز لانگ اور 2.3 میٹرز وائڈ جبکہ 2.5 میٹر ہائٹ کے ساتھ ایک کنٹینر لانچر سسٹم ڈسپلے کیا ہے، جس سے ورائٹی آف اینٹی شپ میزائلز کو لانچ کیا جا سکتا ہے۔ گلوبل ٹائمز کے مطابق اس سسٹم سے 4 YJ-12E سپرسونک اینٹی شپ کروز میزائلز فائر کیے جا سکتے ہیں، جبکہ یہ سسٹم دیگر ورائٹی آف ویپنز کو لانچ کرنے کی صلاحیت کا حامل ہے۔ واضح ہے کہ YJ-12E ایک سپرسونک اینٹی شپ کروز میزائل ہے جو ماک 3 سے زائد کی سپیڈ سے فلائی کرتے ہوئے 290 کلومیٹر کے ڈسٹنس پر دشمن کی شپس کو نشانہ بنا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ اس کنٹینر لانچر سے YJ-18E اینٹی شپ کروز میزائل اور YJ-12E کو بھی ڈپلائی کیا جا سکتا ہے۔
چائنا نے یوہائی ایئر شو کے موقع پر اپنے مختلف سرفیس ٹو ایئر میزائل سسٹمز بھی ڈسپلے کیے ہیں، جس میں سے کچھ پرانے اور کچھ نئے ہیں۔ اس سال یوہائی ایئر شو کے موقع پر HQ-9B لانگ رینج سرفیس ٹو ایئر میزائل سسٹم کو 4 کی بجائے 8 نیو ٹائپ کے میزائلز کے ساتھ شو کیس کیا گیا ہے، اور ان میزائلز کو بنیادی طور پر ایک ہی ٹائپ کی ٹرانسپورٹ ایریکٹر لانچر سے فائر کیا جا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ اس موقع پر LY-80 کا لیٹسٹ ورژن HQ-16FE بھی شو کیس کیا گیا ہے، جو اس سے پچھلے ورژن کی بجائے ایک نئے ٹائپ کے میزائل سے اکوپڈ ہے۔ اس سسٹم کے بارے میں اطلاعات ہیں کہ 160 کلومیٹر کی دوری پر ایریل تھریٹس کو انٹرسیپٹ کر سکتا ہے۔ دیگر سرفیس ٹو ایئر میزائل سسٹم میں HQ-11 اور FD-3000 کا گراؤنڈ لانچ ورژن قابل ذکر ہیں۔ فرینڈ، ساؤتھ کوریا کے ہیڈ آف سٹاف آف لینڈ فورسز نے گزشتہ دنوں ترک کمپنی بیکر کے نیشنل ٹیکنالوجی سینٹر کا دورہ کیا ہے۔ وفد کے ہمراہ اس دورے کے دوران ساؤتھ کورین لینڈ فورسز کے ہیڈ آف سٹاف کو ترک کمپنی کی جانب سے مختلف آن گوئنگ پروجیکٹس کے بارے میں بریفنگ دی گئی۔ اس وزٹ کے دوران ساؤتھ کورین ڈیلیگیشن نے ترک کمپنی بیکر کے اکینجی ڈرون میں خاص طور پر دلچسپی کا اظہار کیا۔ اس دورے سے یہ امکان ظاہر کیا جا رہا ہے کہ غالباً ساؤتھ کوریا ترک ساختہ ڈرونز ایکوائر کرنے کا خواہش مند ہے۔ واضح ہے کہ ترکی اور جنوبی کوریا کے درمیان بہت اچھے دفاعی تعلقات ہیں، اور ترکی جنوبی کوریا کے تعاون سے K9 تھنڈر سیلف پروپیلڈ ہوئٹزر پر بیسڈ فرٹینا 155 ملی میٹر کی سیلف پروپیلڈ ہوئٹزر تیار کر رہا ہے۔ اس کے علاوہ جنوبی کوریا ترکی کو آلٹے مین بیٹل ٹینک کے لیے انجن اور ٹرانسمیشن بھی فراہم کر رہا ہے۔ لہٰذا دونوں ممالک میں اچھے دفاعی تعلقات کو مد نظر رکھتے ہوئے فیوچر میں جنوبی کوریا کی جانب سے ترکی سے ڈرونز ایکوزیشن کے قوی امکانات ہیں۔ آپ کی اس بارے میں کیا اوپینین ہے؟ کمنٹ کر کے ضرور بتائیں۔ فرینڈز، امریکہ نے بیلجین ایئر فورس کے لیے AIM-120C8 ایئر ٹو ایئر میزائلز کی فروخت کی منظوری دے دی ہے۔ US اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کی طرف سے اس $380 ملین کے کانٹریکٹ کے تحت بیلجیم کو AIM-120C کے لیٹسٹ ایئر ٹو ایئر میزائلز فراہم کیے جائیں گے۔ واضح ہے کہ بیلجیم امریکی ساختہ F-16 استعمال کرنے والے ابتدائی کسٹمرز میں سے ہے۔ امریکہ ٹوٹل 120 AMRAAM ایئر ٹو ایئر میزائلز بیلجیم کو فروخت کرے گا، جسے بیلجیم اپنے F-16 اور F-35 فلیٹ کے لیے استعمال کرنے کا ارادہ رکھتا ہے۔ فرینڈز، اطلاعات کے مطابق جرمن نیوی کو امریکہ کی طرف سے 600 رولنگ ایئر فریم میزائلز بلاک 2B ڈیلیور کر دیے گئے ہیں۔ RIM-116 نامی ان شارٹ رینج میزائلز کا آرڈر جرمن نیوی نے آج سے کچھ عرصہ پہلے دیا تھا۔ واضح ہے کہ RIM-116 بنیادی طور پر ایک لائٹ ویٹ انفراریڈ ہومنگ سرفیس ٹو ایئر میزائل ہے، جس کو شپس کے سیلف ڈیفنس کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ یہ میزائل اس سے پہلے جرمن، جاپانیز، گریک، ترک، ساؤتھ کورین، سعودی عربین، ایجپشین، میکسیکن اور UAE کے علاوہ US نیویز کے زیر استعمال ہے۔ فرینڈز، یہ تھیں آج کی ڈیفنس اپڈیٹس۔ امید ہے اس ویڈیو سے آپ کی معلومات میں اضافہ ہوگا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔